السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا کیا حکم ہے دعا کے دوران؟ مستحب ہے دعا کرنے والے کے لیے کہ جب وہ دعا کی ابتدا کرے تو اللہ تعالیٰ پر ثنا اور تعریف اللہ کی بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے ساتھ بعد جو چاہے وہ مانگے۔ دلیل اس کی ابو داؤد کے اندر 1481 نمبر حدیث اور جامع ترمذی میں 3477 نمبر حدیث ہے۔ عن فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء۔ فضالہ ابن عبید کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو دعا کر رہا تھا اور اس نے نہ اللہ کی تمجید بیان کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان نہیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی نہیں پڑھا۔ آپ نے کہا اس نے جلدی کی، پھر آپ نے اسے بلایا، آپ نے اسے کہا اور یا کسی اور کو کہا جب تم میں سے کوئی جو ہے اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے رب کی عظمت بیان کرے، والثناء علیہ، اور اس کی ثنا بیان کرے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یعنی جب بھی کوئی دعا مانگے تو کیا کرے، پہلے اللہ کی حمد بیان کرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، ثم یدعو بعد ما شاء، اس کے بعد جو چاہے وہ دعا مانگے۔ یہ حدیث شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، ابو داؤد میں 1314 نمبر ہے صحیح ابو داؤد میں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، شعب الایمان میں یہ حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا روک دی جاتی ہے، اسے پردے میں رکھ دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑتا۔ ورواہ بقی ابن مخلد عن علی مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی روایت جو ہے بقی ابن مخلد نے علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعا ذکر کی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو صححہ البانی فی صحیح الجامع، صحیح جامع میں اسے صحیح کہا شیخ البانی نے، 4523 نمبر حدیث صحیح جامع صغیر میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان دعا موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلی علی النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دعا رک جاتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اوپر نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بندہ پڑھ لیتا۔ یہ ترمذی میں 486 نمبر ہے حدیث، اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، صحیح ترمذی میں 403 نمبر حدیث ہے اس کا۔ امام نووی رحمہ اللہ کتاب الاذکار میں صفحہ 176 پہ لکھتے ہیں اجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد للہ تعالی والثناء علیہ ثم الصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكذلك تختم الدعاء بهما والاثار في هذا الباب کثیرۃ مرفوعہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ مستحب ہے ہر دعا سے پہلے اللہ کی تعریف حمد بیان کرنا اور ثنا بیان کرنا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اور اسی طرح دعا کو ختم بھی درود کے ساتھ کیا جائے، اور اس باب میں بہت سے آثار اور احادیث مرفوعاً موجود ہیں۔ دیکھیں 3 مرتبے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے دعا میں، یہ ابن قیم نے اپنی کتاب عظیم کتاب جلاء الافہام صفحہ 531 پہ لکھا ہے۔ پہلا یہ کہ درود پڑھا جائے دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد، اور اذا دعا احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ، دلیل اس کی یہی حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے، پھر آپ پہ درود بھیجے، ثم لیدعو بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ دعا مانگ سکتا ہے، جیسے ترمذی میں یہ روایت ہے اور ابو داؤد میں۔ مرتبہ ثانی یہ دوسرا یہ ہے ان یصلی علیہ فی اول دعاء و اوسطہ و آخرہ،
کہ شروع میں بھی مانگے، درمیان میں بھی درود پڑھے اور آخرت میں آخر دعا میں بھی درود پڑھے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے ان یصلی علیہ فی اولہ و آخرہ، کہ شروع میں بھی اللہ کی حمد کے بعد درود پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخر دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخر دعا میں بھی دعائے کے اختتام پہ بھی درود پڑھے، اور درمیان میں اپنی حاجت کو رکھے۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ کے 3 مراتب انہوں نے جلا اور افہام میں ذکر کیے ہیں، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جیسے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ اے نبی اللہ، میں اپنی دعا میں آپ پر درود تیسرا حصہ بھیجتا ہوں، تو فرمایا کہ زیادہ کرو گے تو بہتر ہے، تو کہا کہ میں آدھا پڑھوں گا، فرمایا کہ اگر اور زیادہ کرو گے تو بہتر ہے، کہا کہ میں ساری دعا آپ پہ درود ہی بھیجوں گا، تو فرمایا تمہارا غم دور ہو جائے گا، تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ یذهب همك وغمك وتقضى حاجتك، اور تیری حاجتیں پوری ہوں گی، تو غم ہم پریشانیاں دور ہوں گی اور حاجت بھی پوری ہوگی۔ تو درود جو ہے اس کے یہ فضائل ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتی ہیں۔ تو رحمتوں کو کس کو ضرورت نہیں، اور دعا تو طلب ہی رحمت کے لیے ہے، تو وہ دعا جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھا جائے تو وہ کیسے رحمت اللہ سے طلب کر سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کرے۔ تو درود پڑھا جائے، شروع میں پڑھا جائے، آخر دعا میں کم از کم پڑھا جائے، اور درمیان میں بھی اگر وہ پڑھ لے تو زیادہ افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔